الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم۔ اسٹیج پہ تشریف فرما صوبائی جمعیت اہل حدیث بہار کے ناظم اعلیٰ اور قدیم دینی دانشگاہ دارالعلوم احمدیہ سلفیہ دربھنگہ کے ناظم اعلیٰ جناب سید اسماعیل خرم صاحب اور ہمارے انتہائی قابل قدر مہمانان گرامی علماء کرام، علاقے سے تشریف لائے ہمارے بزرگوں بھائیوں، یہ جگہ جہاں ہم اور آپ موجود ہیں سیتا مڑھی کے نام سے جانی جاتی ہے۔ سیتا مڑھی یہ عام شہروں کی طرح صرف ایک شہر نہیں ہے، بلکہ برادران وطن کا ایک بہت ہی مقدس مقام سمجھا جاتا ہے، اور اس کی اہمیت اس اعتبار سے بھی بہت بڑھ جاتی ہے کہ نیپال کی سرحد سے متصل اس سرحدی علاقے میں شمالی بہار کے اس خطے میں سیتا مڑھی ایک جغرافیائی اعتبار سے اور معاشی اعتبار سے اور اپنے محل وقوع کے اعتبار سے اس کی اہمیت ماضی میں بھی زیادہ رہی ہے، ابھی بھی ہے، اور آنے والے دنوں میں شاید اس کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ میرے بھائیوں بزرگوں، اس عظیم شہر میں کتاب و سنت کی تعلیم اور اس کی نشر و اشاعت کا یہ واحد تنہا دینی ادارہ ہے جسے ہم اور آپ مدرسہ امام عبدالعزیز رحیم آبادی کے نام سے جانتے ہیں۔ میں اس موقع پہ اللہ رب العالمین کے شکر کے بعد ان لوگوں کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں اور ان کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں جن کی کوششوں سے اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے، ہمارے آنے والی نسل کے لیے یہ جگہ فراہم کی، اور یہاں پہ کتاب و سنت کی ایک شمع انہوں نے جلائی۔ ان میں سب سے زیادہ قابل احترام اور سب سے زیادہ جن کی کوششیں شامل ہیں وہ ہے جناب پروفیسر معین الدین صاحب سلفی رحمہ اللہ، ساتھ میں ان کے بھائی جناب نعیم اختر صاحب۔ ان دونوں حضرات کی کوششوں کو اس ادارے کے قیام کے سلسلے میں فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ میرے بھائیوں، ابھی ہمارے جو سابق ایم ایل اے ہیں جناب شرف الدین صاحب وہ اسٹیج پہ نہیں ہے، میں چاہ رہا تھا کہ وہ یہاں رہتے، یا اگر وہ ان تک میری یہ بات پہنچ رہی ہے تو میں ان کے فائدے کے لیے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ کوئی دوسرا اسٹیج ہوتا یا ایک شریعت میں اس بات کی گنجائش نہیں ہوتی کہ اپنے سندے کا ذکر اسٹیج سے کیا جائے تو میں آج ان کی سخت تردید کرتا، لیکن یہ موقع بھی ہے اور ہماری شریعت اسلامیہ نے اس بات کی گنجائش رکھی ہے کہ جب ہم کسی نیک کام میں کوئی تعاون کریں، صدقہ خاص طور پہ اللہ کے راستے میں، اور اس کو دکھا کر کے اس کا اعلان کر کے کریں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ اس کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم اپنے چندے کو اور اپنے صدقے کو اگر ظاہر کرتے ہو، لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہو، ظاہر کے اندر وہ بھی داخل ہے بیان کرنا،
تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، بلکہ یہ اچھی بات ہے، اور اگر خاموشی کے ساتھ کوئی ادا کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ میں یاد کرتا ہوں اس موقع کو، جس موقع پہ اس قیمتی بیش قیمت بلکہ اس زمین کو حاصل کرنے کا موقع تھا۔ میرے بھائیوں، علاقے کے تمام اصحاب خیر نے، چاہے وہ رقم جتنی چھوٹی ہو، تمام بستی کے لوگوں نے اس میں تعاون کیا۔ اس میں ایک بڑا تعاون جامعہ امام ابن تیمیہ کی طرف سے تھا، جو رقم 2 لاکھ کی تھی، اور اس کے بعد یہ زمین حاصل کی گئی، اس پہ ادارہ قائم کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور ان احباب ہمارے ان بزرگوں کی خلوص نیت کی وجہ سے یہ ادارہ آج الحمدللہ ترقی کی طرف گامزن ہے۔ میرے بھائیوں، میں اس موقع سے آپ حضرات سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کیمپس میں جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، آج بھی اس کا ایک حصہ بظاہر ہمارے قبضے میں ہے، لیکن قانونی طور پہ اس کو حاصل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور اسی چیز کے لیے جناب ماسٹر نصیر الدین صاحب، جو اس مدرسے کے انتہائی مخلص خادم اور ناظم ہیں، ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں۔ آپ حضرات بھی اپنے ذہن میں اس بات کو رکھیں اور اس بات کی اہمیت کو سمجھیں، جو بات میں نے شروع میں کہی کہ سیتا مڑھی اس علاقے کا ایک مرکزی شہر ہے، اور اس شہر میں بہت ہی بدبختی کی بات ہے، بہت ہی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے پاس صرف ایک ادارہ ہے۔ ابھی یہاں کوئی ایسی مسجد بھی نہیں ہے جس میں ہم سنت کے مطابق اپنی نمازیں ادا کر سکیں۔ ہم اپنی نمازیں جب آئیں تو آپ اس ادارے کی ضرور زیارت کریں اور بچوں کو دیکھیں، یہاں کے اساتذہ سے، یہاں کے طلبہ سے ملیں۔ یہ ادارہ بظاہر چھوٹا ہے، لیکن آپ یقین جانیے کہ اسی طرح کے چھوٹے ادارے یہ اس وقت امت کی جڑوں کو مضبوط کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے، آپ کی کوششوں سے اور آپ کے چھوٹے چھوٹے تعاون سے انشاءاللہ ادارہ آگے ترقی کرے گا، اور امت کو، خاص طور پہ اس علاقے کے لوگوں کو کی خدمات اور ان کی تمناؤں اور ان کی آرزوؤں کے مطابق انشاءاللہ کام کرے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے حضرات گرامی کہ آپ اس کو نہ بھولیں، آپ اس کا تعاون جاری رکھیں۔ میرے بھائیوں، بات ختم کرتے ہوئے میں اس طرف ضرور اس بات کو بیان کرنا چاہتا ہوں اس مدرسے کے ایک ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے کہ یہ پہلا ایسا پروگرام ہے، سالانہ تقریری پروگرام۔ اس سے پہلے کئی پروگرام ہوئے اور میں نے بھی کئی پروگراموں میں شرکت کی ہے۔ پہلا ایسا اس مدرسے کی تاریخ میں پہلا ایسا پروگرام ہے جو اس کے صدر مدرس اور اس کے اساتذہ کرام کی حسن انتظام کی وجہ سے اور ان کی محنت کی وجہ سے انتہائی کامیابی کے ساتھ ہمکنار ہوا ہے۔ میں شکر گزار ہوں مولانا افتخار صاحب کا اور ان کی پوری ٹیم کا، نہ صرف یہ کہ اس پروگرام کی حد تک بلکہ یہاں کے طلبہ اور طالبات کی تعلیم اور تربیت کے سلسلے میں بھی وہ انتہائی مخلص ہیں، بڑی محنت سے کام کر رہے ہیں۔ ہمارے مدرسے کے نائب صدر جناب مولانا شیخ وکیل احمد صاحب نے ان سے جو گزارش کی ہے، میں اس کو پھر دہراتا ہوں کہ آپ اب کچھ مشکلات ہیں، یہاں پہ کچھ حالات ایسے ہیں، یہ شہر ہے لیکن آپ کی خاطر خواہ خدمت ادارہ ابھی نہیں کر رہا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ اس پر غور کیا جائے گا۔ آپ دل جمعی کے ساتھ اپنی محنت کو جاری رکھیں اور مدرسے کو آگے کی طرف لے جانے کے لیے جو آپ نے اقدام کیا ہے تعلیمی میدان میں خاص طور پہ، اس کو آپ آگے بڑھائیں۔ انشاءاللہ ہم سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ آئندہ اس کا خیال بھی رکھا جائے گا۔ حضرات طلبہ نے ہمارے سامنے جو تقریریں کی ہیں، ہم لوگ اسی فیلڈ کے آدمی ہیں، بڑے بڑے ہندوستان کے مدارس میں جاتے ہیں، پروگراموں میں شریک ہوتے ہیں۔ یقین مانیے ہمارے اس مدرسے کے چھوٹے اور نیچی جماعت کے طلبہ نے جس اعتماد کے ساتھ، جس تیاری کے ساتھ
اور جس خوبی کے ساتھ اور مصادر اور مراجع کے ذکر کے ساتھ قرآن و حدیث کے نصوص کی روشنی میں جو تقریریں تیار کی ہیں اور ہمارے سامنے پیش کی ہیں، بڑے بڑے مدرسے کے طلبہ ایسا نہیں کر پاتے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں اساتذہ محنت کر رہے ہیں، ناظم صاحب کی اشراف میں، نگرانی میں بہتر کام ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی جد و جہد کو، اساتذہ کی محنتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان بزرگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے اس اہم جگہ پہ اس ادارے کو قائم کیا۔ حضرات گرامی، وقت نہیں ہے، وقت ہوتا تو میں تفصیل کے ساتھ آپ کو بتاتا کہ یہ مدرسہ جس شخصیت کے نام پہ قائم ہے، امام عبدالعزیز رحیم آبادی، ان کی کیا خدمات ہیں اس علاقے میں، نہ صرف یہ کہ اس علاقے میں بلکہ ترائی کے نیپال سے لے کے سمستی پور، مظفر پور، آرا، بلکہ پورے بہار میں انہوں نے کتاب و سنت کی جو روشنی پھیلائی، جو لو لگائی، آج وہی روشنی چراغ بن کر کے ایک شمع کی صورت میں ہم اس سے روشنی حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اخیر میں حضرات گرامی، میں آپ تمام حضرات کا اپنی جانب سے اور مدرسے کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ تشریف لائے، آپ نے زحمت کی، میں زیادہ وقت لے کر کے آپ کو پریشان مزید کرنا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔